اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ ہم نے دل کا بارگاہ ربوبی میں نرم ہونا اور اس کے مقابلے میں دل کا ذکر خدا، یاد خدا سے قسی ہونا، اس پر گفتگو کی کتنا اہم ہے متضرع قلب۔ خداوند تبارک تعالی اپنے عبد، اپنے بندے کے قلب کو متضرع دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند تبارک تعالی انبیاء کی قوموں کو سختیوں میں ڈالتا ہے، بدنی سختیاں، مالی سختیاں، انواع و اقسام کی سختیاں، تاکہ انسان ان سختیوں سے نجات پانے کے لیے صحیح خدا کو یاد کرے۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ مبارکہ زمر کے نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ ایک طرف خداوند تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جنہیں اللہ نے شرح صدر عطا کی ہے، ان کے دل پہ بوجھ نہیں بنتا۔ بعض لوگ گویا سینے پہ ان کے پتھر آ جاتا ہے جب دعا، مناجات، نماز کے لیے بارگاہ ربوبی میں آنا پڑے، لیکن بعض لوگ گویا سینہ کھلا ہوا ہے قبول کرنے کے لیے ذکر خدا کو، یاد خدا کو، بندگی خدا کو۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، ایسا شخص گویا اس کا دل وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشن ہے، تاریک دل نہیں ہے۔ آیا یہ اور وہ جو کسی القلب ہے، یاد خدا، نماز، وہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز یہ سوائے خاشعین کے باقی لوگوں پر کیا ہے، یہ ان پر بہت بھاری ہے، بوجھل ہے۔ وہ سارا دن مزدوری کر لیں گے، بیلچہ مار لیں گے، لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ سخت ہے ان کے لیے۔ یہ قسی القلب انسان ہے۔ خدا امان دے ایسے قلب سے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی اس حالت میں ہو تو جلد اس کو توبہ کی طرف آنا چاہیے، انابہ کی طرف آنا چاہیے۔ اور پھر وہ جو قسی القلب ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم، یا خداوند تبارک تعالیٰ نے شرح صدر اس کو مقابلے میں رکھا ہے کس کے؟ قساوت قلبی کے۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا کون؟ القاسیۃ قلوبہم، جن کے قلب قسی ہیں۔ کس سے قسی ہیں؟ من ذکر اللہ۔ بعض مفسرین نے کہا یہاں من بمعنی عن ہے، ان ذکر اللہ، یعنی یاد خدا نہیں کرتے، یاد خدا کے لیے یہ قلب قسی ہے۔ یا بعض نے کہا نہیں، من ذکر اللہ یعنی ان کے سامنے اگر یا خدا کو یاد کیا جائے تو قلب قسی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اگر کہے نا چلے نماز مسجد چلے، وہ دل میں اور قساوت آ جاتی ہے۔ قرآن تلاوت ہو رہا ہے، انہیں غصہ آتا ہے، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اسے دیکھ کے غصہ آئے گا، یہ نماز۔ تو یہ دونوں مصداق ہو سکتے ہیں قساوت قلبی کے۔ ایک یہ کہ وہ پہلا درجہ ہے کہ خود انسان پر سنگین ہو، دوسرے کہ خدا نہ کرے اصلا یاد خدا، قرآن کی تلاوت، نماز کا پڑھا جانا، یہ اس کے لیے سنگین ہو جائے، یہ قساوت قلبی کا اس سے بھی بڑا درجہ۔ شرح صدر کی جب نشانی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ آیا ہمارا صدر وہ اس میں شرح پائی جاتی ہے یا نہیں، اور ہم آیا میرے الفاظ میں علی نور من ربنا ہے یا نہیں ہے، ہمارے قلب میں نورانیت ہے، خدا کا دیا ہوا نور ہے، خدا کے نور سے میرا قلب منور ہے یا نہیں، تاریک ہے میرا قلب، معیار کیا، کیسے ہمیں پتہ چلے؟ تو آپ نے فرمایا الانابۃ الی دار الخلود۔ دیکھو قلب کی حالتیں، آیا دار الخلود، آخرت، جنت، اس گھر کی طرف تمہاری توجہ ہے؟ وہ گھر میرا آباد ہو
یا نہیں، ادھر توجہ نہیں ہے، ادھر گھر میرا آباد ہے یا نہیں ہے، یہاں بنگلہ ہے، کوٹھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ادھر توجہ ہے تو یہ پہلی نشانی۔ دوسری، التجافی عن دار الغرور، یہ جو دھوکے کا گھر ہے، اس دنیا کو کہا ہی دار الغرور گیا ہے، دھوکے کا گھر جو دھوکہ دیتی ہے یہ دنیا۔ میں سمجھتا ہوں میرا گھر ہے، کیا معلوم تیرا گھر اگلے لمحے تو مر جائے گا، یہ تیرا گھر نہیں ہوگا۔ وہ جنتیں بنانے والے قدم بھی نہ رکھ سکے اپنی بنائی ہوئی جنت میں، تو تیری جنت کہاں رہ گئی؟ دھوکہ دیا اس جنت نے تجھے کہ میں تیری ہوں، تیری نہیں تھی، نہ مال تیرا، نہ اولاد تیری، نہ کچھ بھی نہیں ہے تیرا وہ ہے جو تیرے ساتھ جائے گا۔ تو شرح صدر اس سے عطا کی گئی ہے التجافی عن دار الغرور۔ تجافی کہتے ہیں جب کوئی بستر سے اٹھ جائے نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قرآن نے فرمایا کچھ لوگ سحر کے وقت وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو اس دنیا کو چھوڑے، اب چھوڑے کا مطلب یہ نہیں ہے ترک دنیا کا معنی ایک منفی لیا جاتا ہے، نہیں، جو واجبات الہی ہیں بالآخر یہ دنیا، اس دن بھی عرض کیا تھا مولا امیر کا فرمان ہے، یہ دنیا یہ مت جارو اولیاء، خدا کے اولیاء کی تجارت گاہ، ان کا بازار ہے۔ یہاں واجب رزق کمانا ہے، وہ عبادت، ہر کام جو واجب ہے وہ دنیا نہیں شمار ہوتا، نہیں، دنیا کے ساتھ لگاؤ، اسے ہدف بنا لینا تو دنیا سے پہلو طئی کرتا ہے جو والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے میں آیا، موت کے لیے تیار ہو رہا ہوں یا نہیں، واجبات ادا کر رہا ہوں یا نہیں، یہ مناجات، یہ ماہ رمضان، یہ روزہ، یہ افطار، یہ صدقات، یہ مناجات، یہ سارا تحصیل علم۔ تو اگر یہ علامتیں ہیں تو خدا کا شکر ادا کرو کہ تم علی نور من ربکم ہو۔ بنابراین یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ اس دار غرور سے، دھوکے کے گھر سے بستر لپیٹنے اور بستر سے اٹھنے کا آخری اشرہ جب شروع ہوتا، سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اپنا بستر جمع کر دیتے، اب بستر لگا کے نہیں سونا۔ ہماری بدقسمتی، ہماری نیند اور بڑھ جاتی ہے ماہ رمضان میں، ہم بستر کو تھکاتے ہیں، نہیں، اب بسترے کو جمع کرنا ہے، کمر ہمت باندھنی ہے، مناجات، خدا کے ساتھ بیٹھنا، وہ جو خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ انا جلیس من ذکرنی، جو میری یاد کرتا ہے، جو مجھے ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ دعا صرف مانگنے کے لیے نہیں ہے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، وہ آ جائے، وہ آ جائے، نہیں، دعا نجوا ہے، خدا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہے، دعا سرگوشی ہے، مناجات اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کی دعاؤں میں کتنا نجوا ہے، کتنا نجوا ہے، طلب کتنی ہے، طلب بہت کم۔ اچھا، ہم جیسا بندہ بیٹھتا خدا سے مانگنے تو افطار کے وقت یا ہر نماز کے بعد کہتا مارے الہ مجھے جنت عطا کر دے، بس ایک جملہ، دو جملہ۔ لیکن یا علیو، یا عظیم، یا غفورو، یا رحیم، انت الرب آپ چلیں 10 سطرے، یہ خدا کے ساتھ بات ہے، یہ نہیں مجھے یہ دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا علی، اے برتر ہستی، یا عظیم، یا غفور، یا رحیم، ایک ایک کلمہ دل میں اتر جاتا ہے، بات کرو، ہم طلب سے ہم بھول جائیں۔ یہ آخر پہ وہ فقاق رقبتی من النار، جہنم کی آگ سے میری گردن کو آزاد کر دے، یہ ایک جملہ ہم پہلے ہی جملے میں کہہ سکتے تھے، اللہ مفک رقبتی من النار، بس ختم۔ لیکن معصوم نے یاد دیا، دعائے معصور یہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہے، معصوم یاد دلاتے ہیں کہ کیسے۔ دعائے افتتاح، اس دعائے افتتاح کی ضرور آپ تلاوت کریں، چاہے سمجھ آئے یا نہیں، یہ سمجھ کر کہ میں بیٹھ کر خدا کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، یہ دعا، اس میں کتنا مانگا جا رہا ہے اور کتنی ثناء پروردگار ہے۔ اے خدا بار الہ، انی افتتح الثناء بحمدک، میں تیرے حمد کے ذریعے تیری ثنا کا افتتاح کر رہا ہوں۔ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اب طلب کب آئے گی آپ ذرا خود دیکھیے گا تفصیل سے کہ دعا افتتاح میں طلب کتنی ہے۔ تقریباً 10 سطریں پہلی آپ کچھ نہیں مانگ رہی، صرف اس رب کی مدح کر رہی ہیں۔ دیکھیں، مدح یہ انسان کی فطرت میں ہے، حسن کی، کمال کی مدح کرنا
یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان نے کتنی مدح کی ہے مجازی حسن کی، مجازی کمالات کی۔ ہر زبان کا ایک بڑا حصہ لٹریچر کا شعر و شاعری اور پھر نثر بھی، کتنے افسانے لوگوں نے لکھے۔ کس کے لیے؟ کسی نے پہاڑ کی تعریف کی، کسی نے آسمان کے نیلے رنگ کی تعریف کی، کسی نے پھول کی پتیوں کی، کسی نے انسانوں کی، لوگوں نے بکریوں کے لیے بھی شعر لکھے۔ کہتے ہیں کہیں، آپ بہت مسلمہ بات نہیں لیکن مجھے یاد ایسے پڑتا ہے، کہتے ہیں علامہ اقبال نے پہلا شعر، ایک بکری کا بچہ پالا ہوا تھا تو وہ مر گیا، تو اس کے غم میں پہلا شعر علامہ اقبال نے کہا تھا۔ بکری کے بچوں کے لیے، اور لوگ ہو سکتا ہے کتوں کے لیے بھی شعر کہتے ہوں، یورپ میں بعید نہیں ہے کہ ہائے میرا ڈاگ مر گیا۔ یہ شعر و شاعری، یہ شعر و شاعری دیکھیں، وہ استاد محسن کراتی فرماتے ہیں کہ بعض انسان کے احساسات فطری ہوتے ہیں، ان کو ان کے ارضاء کا، انہیں پورا کرنے کا ایک غلط طریقہ ہوتا ہے، ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے، یہ رونا اس کا فطری ہے۔ اب کیا آپ خالی نپل اس کے منہ میں دے دیں، یا فیڈر دے دیں، یا ماں چھاتی سے لگا لے، دونوں میں چپ تو ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے، لیکن یہ اس کی ساری رگیں خشک کر دے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، انرجی حاصل کرنی تھی جو، وہ انرجی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ماں کی چھاتی میسر آ گئی، دودھ میسر آ گیا، تو پھر وہ جتنی کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ لوگ کس کی مدح کر رہے ہیں؟ کس کے لیے شعر و شاعری؟ اس شعر و شاعری میں طہارت نفس بھی ہے جو دعائے افتتاح میں ہے۔ اچھا، مدح کس بات پہ؟ بالآخر فرض کریں کہ اس پھول کی پتی میں خوشبو اچھی ہے تو انسان مدح کرے نا۔ یہ جیسے آرٹیفیشل ہمارے پھول ہیں، خوشبو ہی نہیں جب تک میں فیل کروں تو میں اس کی کیا خوشبو کی تعریف کروں گا؟ ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ حسن آشنا بنے انسان، کہاں ہے اس پھول میں یا اس خاک میں؟ یہ جو مسدد ہے خدا کا ایک لقب، انت مسدد للصواب، جب تک اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، ہم نہ یہ جملہ کہیں گے، نہ اس جملے کو کہتے ہوئے لذت آئے گی، نہ اس جملے میں خدا کی مدح کا حق حاصل ہوگا۔ صواب کس کے مقابلے میں؟ خطا کے مقابلے میں۔ خداوند تبارک و تعالی مسدد للصواب ہے، مسدد ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں نیکی اور برائی، وہ کہتے ہیں نا کہ ان بلٹ ہے، بائی ڈیفالٹ ہے، چاہے انسان کافر ہو، چاہے انسان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، یہ دل بتاتا ہے نیکی کیا ہے، یہ عقل بتاتی ہے نیکی کیا ہے۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، نیکی بتا دی، برائی بتا دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ الہام ہے ہر انسان کے پاس۔ لیکن خدا نے پھر بھی، خدا اسی الہام پہ مواخذہ کر سکتا ہے، کوئی نبی نہ بھیجتا، کوئی کتاب نہ بھیجتا، کوئی دعا نہ ہوتی، پھر بھی انسان کی عقل، انسان کی سلیم فطرت کہتی ہے میں اپنے رب کو پہچانوں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ بات کروں۔ لیکن اتنی بڑی مفاتیح ہمارے گھر میں آ گئی، ترجمے کے ساتھ آ گئی یہ دعائیں۔ خدا نے ایسا اہتمام کیا، قرآن آپ کے پاس آ گیا، آؤ تلاوت کرو، بات کرو اپنے رب کے ساتھ۔ چہاردہ معصومین کی دعائیں اور مناجات، وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، یہ بھی احسان ہے تیرا، نہ بھیجتا تب بھی حجت تمام تھی، تو حجت ہم سب کے لیے تمام ہے۔ یہ مفاتیح الجنان ہے، یہ وظائف الابرار ہے، یہ دعائیں ہیں۔ بیٹھو ماہ رمضان میں، کھولو ان دعاؤں کو، 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گھنٹہ تو اپنے رب کے ساتھ بات کرو۔ وہ بات نہیں جو قرآن کی صورت میں، وہ خدا کی بات ہے جو ہماری لسان سے جاری ہوتی ہے، اسے تلاوت کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ، وہ بھی ضروری ہے، اس پہ بعد میں بات ہوگی۔ لیکن 1 گھنٹہ نہیں ملتا، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ میں بیٹھ جاؤں، ساری دعا افتتاح نہیں، آج 24 منٹ میں جتنی تلاوت ہو سکتی ہے اس میں خدا کی حمد کروں، اگلا حصہ کل کے 24 منٹ میں، تو یہ فرصت چلی نہ جائے، یہ زبان رک نہ جائے کہ پھر ہم افسوس کریں کہ کاش میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے باتیں کی، بہت سارے لوگوں کی مدح سرائی کی، کتنے شعر پڑھے، کتنے شعر
سنے لیکن میں نے اپنے رب کی مدح سرائی نہ کی۔ یا کریم اللہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمیں اپنی مناجات کی لذت بھی عطا کر اور اس کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔